الرحمن الرحیم ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دین اسلام میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو بجا لانے سے اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ عمل مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب اور اجر بے شمار ہوتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس سنت پر، اس مستحب پر اجر بہت زیادہ ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے شرح الامہ میں اور کتاب وسائل الشیعہ میں یہ بات لکھی ہے کہ خصوصاً نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یہاں تک کہ وہ ایک نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ فرادہ سے 25 یا 27 درجے بلند ہے، اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب پیش نماز غیر عالم ہو، یعنی غیر عالم پیش نماز کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 25 یا 27 درجے بلند ہوتی ہے فرادہ اور اکیلی نماز پڑھنے سے۔ لیکن اگر پیش نماز عالم کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور پھر یہ ثواب بھی اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کے باہر نماز جماعت پڑھی جائے، اور اگر مسجد میں پڑھی جائے تو پھر اس ثواب کو اس مسجد کی حیثیت کے مطابق اس کے ثواب میں ضرب دی جائے گی، کیونکہ بازار کی مسجد میں 12، محلے کی مسجد میں 25 اور جامع مسجد میں 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح اگر ایک نماز جامع مسجد میں غیر عالم کے ساتھ جماعت میں پڑھی جائے تو وہ 2500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور عالم کے ساتھ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب اس صورت میں ہے کہ جب مقتدی صرف ایک ہو، اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو پھر سابقہ حاصل شدہ ثواب کو اتنے گنا میں ضرب دی جائے گی۔ بس خلاصہ یہ کہ انسان کا کمپیوٹر بھی جواب دے جائے گا اور اس ثواب کے حساب کو شمار کرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ اردو جلد 5 صفحہ نمبر 313 پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز باجماعت پڑھنے کی خاطر مسجد کی طرف پیدل چل کر جائے تو اسے ہر قدم کے عوض 70,000 نیکی ملتی ہے اور 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر اس حالت میں مر جائے تو خداوند عالم 70,000 فرشتوں کو موکل کرے گا جو اس کی قبر میں اس کی عیادت اور مدد کریں گے، اسے خوشخبری دیں گے کہ اس کی تنہائی میں اس کے مونس و مددگار ہوں گے، اور بروز قیامت اس کے معشور ہونے تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ اسی کتاب میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی مانند ہیں، اور جماعت کے ساتھ ایک رکعت نماز 24 رکعتوں کے برابر ہے، اور ہر رکعت خداوند عالم کو 40 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ پس جو ہی مومن پیدل چل کر جماعت کی طرف جائے تو خود اس پر قیامت کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں کو آسان فرمائے گا، اور پھر حکم دے گا کہ اسے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے۔ کتاب وسائل الشیعہ میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اس کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہے طلوع آفتاب تک خدا کا ذکر کرتا رہے تو خداوند عالم اسے جنت الفردوس میں ایسے 70 درجے عطا فرمائے گا کہ ہر 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ اعلیٰ نسل کے تیز ترین گھوڑے کی 70 سالہ رفتار کے برابر ہوگا، اور جو نماز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے بلند ہوں گے، اور جو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے اس قدر اجر و ثواب ملے گا جتنا حضرت اسماعیل کی نسل میں سے
8 ایسے غلاموں کو آزاد کرنے کا ملتا ہے جن میں سے ہر ایک شخص صاحب خانہ ہو، اور جو شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے حج مقبول اور عمرہ کا ثواب ملے گا، اور جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے لیلۃ القدر میں بیدار رہ کر جاگ کر عبادت خدا کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر خدا سے کوئی چیز مانگے اور سوال کرے اور وہ اس کی حاجت پوری کیے بغیر خالی واپس لوٹ آئے۔ اسی کتاب وسائل الشیعہ میں کسی معصوم سے یہ بات ملتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص جہاں بھی ہو نماز با جماعت کو نہ چھوڑے اور باقاعدگی کرتا رہے، وہ پل صراط سے سب سے پہلے گزرنے والوں کے ساتھ چمکدار بجلی کے مانند گزر جائے گا، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا، اور اسے ہر دن اور ہر رات جس میں اس نے جماعت پر محافظت کی تھی، ادا کی تھی، باقاعدگی سے ایک شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز جماعت پڑھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کے مانند ہے۔ نماز جماعت کو ترک کرنے اور چھوڑنے والوں کی مذمت میں فرماتے ہیں، کتاب وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ 316 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے پڑوسیوں پر یہ شرط عائد کی تھی کہ وہ ضرور نماز با جماعت میں حاضر ہوں گے، اور فرمایا جو لوگ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتے وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ میں مؤذن کو حکم دوں گا کہ وہ اذان کہے اور پھر اقامت کہے، پھر میں اپنے اہل بیت میں سے ایک مرد کو حکم دوں گا جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام ہیں کہ وہ ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیں، کیونکہ وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نابینا ہوں، بعض اوقات میں اذان سنتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، مگر مجھے کوئی پکڑ کر لے جانے والا آدمی نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ لے اور اس کو پکڑ کر جماعت میں حاضر ہوا کر۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام صفوں سے افضل پہلی صف ہے، اور اس پہلی صف میں سے افضل حصہ وہ ہے جو پیش نماز کے قریب ہو۔ تو یہ تھی وہ روایات کہ جن میں نماز جماعت پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اہمیت اور اجر و ثواب۔ اب اگلی آنے والی ویڈیوز میں نماز جماعت کے احکام اور فقہی مسائل پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو اجر و ثواب اوپر بیان کیا ہے یہ اس شخص کو ملے گا جو نماز جماعت کے احکام کو جانتا ہوگا، جسے پتہ ہی نہیں کہ پیش نماز کے پیچھے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، میرا جماعت کے ساتھ اتصال ہے یا نہیں ہے، فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، درمیان میں نابالغ بچہ تو نہیں کھڑا اگر پہلی صف میں کھڑا ہے تو، اسی طرح کے اور مسائل کو جانتا ہو تب ثواب کا حقدار ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے نماز جماعت کے حکام اور فقہی مسائل کو تفصیلی طور پر بیان کرتا رہوں گا اقساط کی صورت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی فقہ کو حاصل کرنے اور واجبات اور محرمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔